سوال ہے، بہت سے ہمارے دوست اور فیملی ممبرز ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹرز کہتا ہے کپل بالکل ٹھیک ہیں، تو وہ کیا ایسا کوئی روحانی وظیفہ یا ایسا کچھ کریں جس سے وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اولاد جو ہے یہ عطا کرنا اللہ جل وعلا ہی کی قدرت ہے۔ اللہ پاک جس سے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ جل وعلا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ اللہ ہی ہے جل وعلا جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں کھینچتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، یعنی چاہے تو لڑکا دے دے چاہے تو لڑکی دے دے۔ لڑکی اور لڑکا دینا یہ اصلاً اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین جیسے رزق عطا فرماتا ہے، اور یہ اولاد بھی رزق کی ہی ایک صورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ رزق کی ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جسمانی امراض ہیں تو اس میں علاج کرانا چاہیے۔ سب سے پہلے علاج کرنا یا علاج کرانا بھی سنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ اگر ایک میاں اور بیوی ایک خاندان جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ جاتے ہیں مختلف ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، علاج بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے خامد اور بیوی یعنی دونوں میاں بیوی کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اب شاہ نواز بھائی غور کرنی ہے آپ نے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایک قول مبارک اللہ سبحانہ جل وعلا اپنی کتاب مبین میں نقل فرماتا ہے، اور میں نے کہا یعنی یہ در حقیقت بات اللہ رب العالمین کے انبیاء میں سے ایک نبی کی ہے جو اپنی امت سے فرما رہے تھے کہ اللہ اپنے سے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، وہ تم پر موسلا دھار نی برسائے گا، بارش نازل فرمائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا کثرت اموال کے ساتھ اور کثرت اولاد کے ساتھ، وہ بھی نرینہ اولاد۔ اب یہ قرآن مقدس میں واضح طور پر موجود ہے کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کریں گے اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا کثرت اموال سے اور کثرت اولاد سے۔ ہمیں اللہ جل وعلا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے علاج مل گیا کہ کثرت استغفار بے اولادی کا ایسا زبردست اور مؤثر علاج ہے کہ میں نے شاہ نواز بھائی ہزارہا افراد کو استغفار شریف کا وظیفہ بتلایا، اور جس بندے کو میں نے بتلایا سوائے کچھ حضرات کے، اللہ رب العالمین نے کثیر تعداد میں لوگوں کو صاحب اولاد فرمایا۔ سبحان۔ اب اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ کر اس میں سے ہم نے یہ نور اخذ کیا ہے کہ جو بندہ بھی استغفار کثرت سے کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ضرور بھی ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ اولیاء کاملین کے پھر اپنے اپنے معمولات ہیں،
کوئی کتنی مرتبہ استغفار شریف پڑھنے کا کہتا ہے، کوئی کتنی مرتبہ کہتا ہے۔ اور میں نے جن بزرگان دین سے رحمہم اللہ تعالی فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، تو ان کی تعلیمات کے مطابق میں دوستوں کو بتلاتا ہوں کہ 300 مرتبہ آپ ہر روز استغفار شریف کا ورد کریں، یعنی مغفرت طلب کریں اللہ سے۔ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اچھا، ایک طرف تو یہ آپ کی روزی میں برکت کا سبب ہے، دوسری طرف آپ کی یہ جو بے اولادی والی مرض ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کے درجات اللہ رب العالمین کے یہاں بلند و بالا ہو جائیں گے۔ کہ جو بندہ مستغفر ہوتا ہے، مستغفر کہتے ہیں شاہ نواز بھائی استغفار کرنے والے، مستغفر جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے اس قدر خوش ہوتی ہیں جس کی انتہا کوئی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کروں کہ اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے اس وقت جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نکمہ ہوں، نالائق ہوں، حقیر ہوں، ضعیف ہوں، اور تیری ذات قوی ہے اور تو قادر ہے علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العالمین ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اپنی کمزوری کو بیان کر رہا ہے اور میری قوت کو بیان کر رہا ہے، اب یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے دے دو۔ اگر اولاد کا طلبگار ہے تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو اولاد دی، اگر کوئی اور پریشانی یا دقت یا تکلیف یا مصیبت ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین بندے کو نکلنے کی اس کے لیے راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو بہترین حل جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوا وہ ہے استغفار شریف۔ ایک معمول ہے بزرگان دین و ملت کا، اور وہ یہ کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں پہلے اور بیٹا نہیں تو آپ ایک منت بھی ساتھ مان لیجئے کہ یا رب العالمین اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ محمد علی کی نیت کر لیں، اور اگر بیٹی اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو نیت کر لیں کہ اس کا نام نور فاطمہ یہ آپ رکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے قوی امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ بلکہ دوستوں کو آگے بتایا کریں، اس میں اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اجازت نہیں، اجازت ہو چکی ہے اللہ جل وعلا کی اور حضور علیہ السلام کی۔ استغفار کثرت سے کرنے کا حکم خود اللہ جل وعلا نے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو رجوع۔ بلکہ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، اے میرے غلاموں اور میرے امتیوں کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت اپنے گناہوں کی طلب کرتے رہو اللہ سے۔ میں خود ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات کرنی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ نہ خیال لائیے گا کہ حضور علیہ السلام کی جو استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، وہ کسی گناہ کے سبب نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ انتہائی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے تصدق میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ جو بندہ روئے زمین کا خطا کار اور گناہ گار جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد، حاضر ہونے کے بعد استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضور تو محبوب مطلق ہیں، اور پھر جو بندہ حضور پر درود و سلام پیش کرتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ خود حضور کا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آپشن ہی نہیں رکھا ذنب والا، اور اس گلی میں بھی حضور کی ذنب کا جو عمل دخل ہے وہ نہیں ہے۔ یہ بات سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ آپ استغفار اتنی کثرت سے کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے
सबब आपके अगलों और पिछलों की खताएं बख्श नहीं दी। तो आपने फरमाया हाँ ऐसे ही है, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूँ? मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार जब नेक लोग करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद वाला फरमा देते हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने तहरीस दिलवाई, यानी हिर्स दिलवाई, और आपने तशवीक दिलवाई, तरगीब दिलवाई अपने ग़ुलामों को, अपने खुद्दाम को, कि वो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों से और इस्तिग़फ़ार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, उन्हें अपना महबूब बना लेता है। और मैंने शायद रात को भी ये जुमला अर्ज़ किया था कि अगर तौबा करने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला सिद्क़े नीयत से और सिद्क़े दिल से खुलूस के साथ तौबा करता है तो न सिर्फ उसकी खताएँ बख्शी जाती हैं बल्कि उनके गुनाहों को, ऐसी इस्तिग़फ़ार करने वालों के गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील कर दिया जाता है। मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक साहिब हाज़िर हुए। उन्होंने अर्ज़ की कि हमारे खत्ते में कहत है और बरसात नहीं हो रही। तो आपने फरमाया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार कर। और फिर बंदे के जाने के बाद एक और शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और उसने कहा मैं बे औलाद हूँ, तो मेरे लिए आप दुआ फरमाएँ। तो आपने कहा दुआ भी मैं करता हूँ और तुम भी इस्तिग़फ़ार कर। फिर इसी तरह एक और साथी हाज़िर खिदमत हुआ और उसने कहा मैं कर्ज़दार हूँ और मेरे मामलात जो हैं वो मुतग़य्यर हैं, तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ। तो आपने फरमाया मैं दुआ करता हूँ लेकिन तुम इस्तिग़फ़ार करो। इस तरह जब वो तीनों हज़रात चले गए तो आपके खादिम जो थे उन्होंने अर्ज़ की कि आपने हर एक को एक ही नुस्खा बतलाया, एक ही वजीफ़ा बतलाया, तो इसमें क्या राज है? तो मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम नामी लेना भी इबादत है और जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है, और रसूल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा इरशाद फरमाया है कि आखिरत में और दुनिया में वो मेरे भाई हैं। आपसे जब खादिम ने ये बात पूछी तो आपने इरशाद फरमाया मैं खुद से किसी को भी किसी परेशानी का हल नहीं बतलाता, मैंने ये तमाम हल आका करीम जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन से सुने हैं, और मैं वही बात लोगों से कहता हूँ जो मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। फरमाया हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई भी आता था परेशान हाल तो आप उसको इस्तिग़फ़ार का हुक्म फरमाते थे। ये जिस तरह एक मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक किस्म की, कि वो हर तरह की मर्ज़ में वो बाकायदा अल्लाह के फजल व करम से मौसर होती है। ये इस्तिग़फ़ार शरीफ भी इसी तरह है। अगर आपकी रोज़ी तंग है तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह पाक के शाशे रिज़्क़ की नेमत से माला माल करेगा। अगर आप किसी दुनिया की दीगर मुसीबत या तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और आप आज़माना ज़रूरी है। असल में लोग सुनते हैं, अमल की तरफ राग़िब नहीं होते। मसलन शाहनवाज़ भाई, मैं आपसे ये अभी कहता हूँ कि मिस्री मीठी होती है, तो आपके मुंह में मिठास तो नहीं आ गई, आपका मुंह मीठा तो नहीं हुआ, तो आप कैसे उस मिस्री की मिठास महसूस करेंगे? जब आप मिस्री की डली अपने मुंह में रखेंगे तो तभी आप जान सकते हैं कि मिस्री किस कदर मीठी होती है, और उसकी मिठास का एहसास आपको तभी सही मानों में होगा। मेरे लफ्ज़ों से आपको मिठास महसूस नहीं हो सकती जब तक आप मिस्री मुंह में रखेंगे नहीं, उसकी डली। तो इसी तरह मेरी जान आप पर कुर्बान, जब कोई बंदा परेशान या मुसीबत ज़दा है या किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला है, वो मेरी इस बात को आज़माए, यानी वो कसरत से 40 दिन तक वो अपना मामूल बना ले 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार शरीफ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये पढ़े अव्वल आखिर 5 मरतबा, 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ लें, तो अल्लाह के फजल व करम से उस पर अबवाब करम मफ्तूह होंगे और हैरत में वो मुब्तला हो जाएगा। यानी ऐसे होगा कि जैसे उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए मुश्किलात से निकलने की राहें बना दी हैं। और वही जो अगर बे औलाद है तो 20 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल तक इलाज करवाते रहे, औलाद ना मिल सकी, लेकिन जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो की और अल्लाह की तरफ रजू किया तो ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आनन फानन उनके दामन को अपने करम से भर दिया। मैं इलाज का कतअन मुखालिफ नहीं, इलाज कराइए, लेकिन आपके सवाल में ये था कि इलाज भी करवा चुके हैं लोग, लेकिन फिर भी उनकी जो
دامن ہے وہ امید سے بھر نہیں رہا. تو میں نے اس کا حال آپ کو بتلایا، وگرنہ میں دوستوں کو پہلے یہ کہتا ہوں جو بھی اس طرح کی کوئی بات لے کر آتے ہیں میرے پاس یا مجھ سے پوچھتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیے. اگر آپ کے جسمانی کوئی مرض آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ دعا کی طرف رخ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ کی برگاہ میں رجوع لائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کا کرم ہوگا. اللہ پاک نے یہ نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں، یعنی نسل آدم کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ پاک کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ہی اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے. اس نے یہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں. جب بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور یقین جانیے سوال کرنے والے کو عطا کر کے وہ خوش ہوتا ہے. اور ایک یہی ذات ہے پروردگار عالم کی جو ناراض نہیں ہوتی. بندے سے تو کچھ بندہ کوئی چیز طلب کرے، چلیں بہت سخی ہوا، 1 مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، 3 مرتبہ دے دے گا، لیکن وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا شاہ نواز بھائی بندے اک جاندے ہیں یار یہ مڑ مڑ کے ساڈے کول سوال پیا کردا ہے، مڑ مڑ کے ساڈا دروازہ تک لیا، سانو ہی تک لیا. تو لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کریم ذاتیں ہیں یہ کہ ان کے در اقدس پر جا کر آپ جب بھی کبھی سوال کریں گے تو وہ جھڑکیں گے نہیں اور وہ خوش ہوں گے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی کسی نے سوال کیا آپ کے لب اقدس پر کبھی لا نہیں آیا، یعنی نہ آیا. اسی طرح اللہ رب العالمین تو حضور سے بھی زیادہ کریم ہے. ہمارے آقا و مولا سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیکاری وہ کریم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں بیکاری، اپنے آپ کو وہ بیکاری کہتے ہیں اور حضور کو کریم، حضور کا نام کریم ہے. میں بیکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فضوں شاہ نواز بھائی کہتے ہیں زیادہ، یعنی حضور کریم ہے اور حضور کا جو رب ہے وہ حضور سے بھی زیادہ کریم ہے. حضور تو ہے ہی ہے کریم، لیکن جو حضور کا رب ہے اس نے حضور کو کریم بنایا ہے. تو جو کریم بنانے والا ہے وہ خود کتنا بڑا کریم ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں. تو کبھی وہاں سے نہ نہیں ہوتی. صرف ہمیں بھیک مانگنے کا پتہ نہیں، ہم ماہر بیکاری کی طرح بھیک مانگیں، اپنے ہاتھوں کو ہم کشکول بنا لیں اور حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے صدقے دل سے مانگیں. ممکن ہی نہیں. ہم جس خلوص کے ساتھ یا جس درد کے ساتھ بندوں سے کہتے ہیں نا جی، اگر ہم اس درد کے ساتھ 1 مرتبہ ہی اپنے رب سے کہیں تو اللہ اپنے خزانے کے دروازے کھول دے بندے پر. اور میں آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے دروازے سے کوئی بھی خلوص کے ساتھ مانگنے والا مایوس نہیں لوٹتا. اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو ہر روز پچھلے پہر کو اللہ سبحانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں. ادھر سے تو مسلسل صدا آ رہی ہے. تو اسی لیے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین جب انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے میرے قلب میں یہ بات ڈالی ہے، اور اس بات کے ڈالنے کے بعد انہوں نے وہ جواب شکوہ لکھا. تو وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ جل وعلا نے میرے قلب میں یہ خیال ڈالا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم کسے راہ دکھائیں، کوئی راہ ہمیں منزل ہی نہیں. اور اگر کوئی طالب ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی مانگے تو صحیح نا، اللہ پاک سے مانگے، اور جس سے آپ مانگیں گے اس کا زبردست تعلق ہے آپ کے ساتھ. اور بڑی لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ ہر ایک دروازے پر آپ جائیں نا، کسی کے بھی دنیا کے دروازے میں، ہر ایک بندے کے دروازے پر کوئی نہ کوئی دربان ہوگا اور آپ کو اس کی اجازت لے کر اندر جانا پڑے گا. اللہ وحدہ لا شریک لہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ کوئی دربان نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اندر نہ آنا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا دربار کہاں ہے؟ جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں اس کا دربار ہے. یعنی ابھی ہم یہاں پر اس ایک ایسی جگہ پر ہم کھڑے ہیں، یہاں پر دیکھیں بظاہر کوئی مسجد نہیں، تو ہم یہاں پر روڈ کے کنارے پر، جھیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر، یہ سوئٹزرلینڈ کا ملک ہے، تو یہاں پر ہم کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. تو کیا یہاں ہماری پروردگار عالم بات نہیں سن رہا؟
جہاں بھی آپ ہیں آپ اپنے رب سے بات کریں. اللہ پاک سنتا ہے, اللہ پاک کریم ہے, اللہ پاک رحیم ہے, اور اس بات کو وہ لائک کرتا ہے, پسند کرتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بھکاری کی صورت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی طویل بات ہو گئی ہے. کوئی بھی آپ کا ساتھی اگر اس مرض میں مبتلا ہے, یعنی بے اولادی کی معاملے میں مبتلا ہے, تو آپ اس کو بتلائیں کہ وہ کثرت سے استغفار کریں اور منت مان لے. نام اپنے بیٹے کا محمد رکھے گا, اور وہ اس کے ساتھ محمد علی لگا لیں یا دیگر کوئی اسماء میں سے کوئی اسم لگا لیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے پیش نظر ایک حدیث شریف ہے کہ ایک خاتون آئی تھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں, حاضر ہوئی تھی, اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, جو بھی بچہ ہوتا ہے میرا وہ فوت ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس کا نام کیا رکھتی ہو؟ انہوں نے کوئی نام بتلایا. تو فرمایا اب جو بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا میرے نام پر, تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. تو اس خاتون کی اولاد وہ پیدا ہوئی, لڑکا پیدا ہوا, اس نے اس لڑکے کا نام محمد رکھا, اور اتنی کثیر اولاد ان کی ہوئی کہ تعداد جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی. آج بھی یہ جو قطر کا علاقہ ہے تو یہاں پر اسی محمد کی اولاد آج بھی وہاں پر بسی ہوئی ہے, اور جو لاکھوں کی تعداد میں ہے یہ وہی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی حضور علیہ السلام کے نام اقدس و اطہر و انور پر رکھا گیا تھا. اور ایک اور حدیث شریف بھی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی بیٹا عطا فرمائے تو تم اس کا نام میرے نام پر رکھو. اور ایک جگہ پر فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہارے گھر میں 1 2 3 محمد ہوں, میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھ لو. اور ایک حدیث شریف تو یہاں تک ہے, ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ مولود, جس کسی کا بیٹا پیدا ہو اور وہ اس کا نام رکھ دے میرے نام, میرے نام کو برکت جانتے ہوئے, وَحُبًّا لی, اور نام رکھنے والا مجھ سے محبت بھی رکھتا ہو, تو وہ باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں اللہ رب العالمین دونوں کی مغفرت فرما دے گا, اور وہ دونوں جنتی ہو جائیں گے. تو یوں منت بھی مان لینی چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا. تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین کے کرم اور رحمت اور فضل کے سمندر میں تلاطم برپا ہوگا, اور دامن امید انشاءاللہ بھر جائے گا. امید ہے کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک